ہمیشہ ڈیوٹی سے زیادہ مضبوط چیز ہوتی ہے اور جو ہے ہمیشہ انسان کو زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے. اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ قیمے والے نان کھا کے لوگ بورڈ غلط کیوں دیتے ہیں, بریانی لوگوں کو غلط بورڈ دینے پہ کیوں مجبور کرتے ہیں. ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے نا. کلاس کی اسٹرینتھ, کلاس کے حقائق اور اس کے بعد سفارش کے بعد تو ہم لوگوں نے پھر اسلامک ڈسکشن جو ہے بیچ میں کل اسٹاک ایکسچینج میں ڈسکشن کی تھی. آج بچوں کی کمی دیکھتے ہوئے ہم نے ایک اسلامک ڈسکشن شروع کر لی. ٹھیک ہے, تو اس دوران پھر بھائی آئے تو انہوں نے کہا سر میں اپنی ڈیوٹی سے لیٹ اس لیے ہوں کہ میں روٹی کھا رہا تھا. اتنا مجھ بات کرتے ہیں کہ روٹی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ وہ مطلب انسان کو تھوڑا سا ورگلا دیتی ہے, تھوڑا کنفیوز کر دیتی ہے. اچھا جی, تو ہم پہنچے تھے ایک خاص جگہ پہ. اگر آپ لوگ بھی بیٹھنا چاہیں, اگر پینڈنگ لیکچر میں, تو اب ایک پورا نظام ہے اسلام کا اور وہ اکنامکس سکھاتا ہے. پلس اسلام نے ہمیں بہت سارے کاروبار کرنے کے طریقے بتائے ہیں. احادیث میں ہمیں تواتر سے وہ ساری چیزیں ملتی ہیں. پرابلم کیا ہے, فقہ کے سورس کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے فقہ کا سورس ہوتا ہے قرآن, اللہ نے کیا کہا ہے. پھر فقہ کا سورس ہوتا ہے حدیث, حدیث میں کیا لکھا ہے. پھر اس کے بعد مسلک ٹو مسلک ویری کرتا ہے. کوئی قیاس کی بات کرتا ہے, کوئی عقل عمومی کی بات کرتا ہے, کوئی اور بات کرتا ہے. لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں سب میں سب سے اینڈ پہ آتا ہے اجتہاد. اجتہاد اس کی کسی ایسے بندے سے پوچھ لو جو دین میں آپ سے زیادہ سمجھ رکھتا ہو. اگر مجھے ایک مسئلہ پڑ گیا اسلامک, تو اصول نمبر ایک ہے کہ مجھے قرآن میں دیکھنا اس کا سولوشن کیا ہے. قرآن نے اس کو ایکسپریس, اگر قرآن نے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے تو بس پھر مجھے مولوی کے پاس جا کے نہیں پوچھنا, مجھے ایبسولوٹ فریم ورک مل گیا. قرآن نے منع کر دیا. قرآن میں چیز نہیں ملی, مجھے حدیث دیکھنی ہے. اگر حدیث نے منع کر دیا ہے تو پھر بس ہو گیا معاملہ. وہاں نہیں ہوتی تو اگین کچھ قیاس, کچھ عقل عمومی, الگ الگ طرح کے ڈائمینشن. ایک اجماع امت بھی ہوتا ہے, اس کی بڑی گنتی کی 2-3 ایگزامپل ملتی ہے ہمیں پوری ہسٹری میں. تو نارملی جو کامن چیزیں ہیں وہ قرآن, حدیث, اس کے بعد قیاس, اور اینڈ پہ ہم اجتہاد کی بات کرتے ہیں. قیاس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک ملتے جلتے رول کی بیس پہ علت تلاش کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. پھر آتا ہے اجتہاد, کہ اگر آپ کو ڈھونڈنے پہ نہیں مل رہا, اگر ڈھونڈنے پہ نہیں مل رہا تو پھر کسی ایسے شخص کے پاس جاؤ جو تعلیم میں آپ سے تھوڑا سا بہتر ہے. وہ اس مسئلے کو دیکھ کے آپ کو جو ججمنٹ دے گا پھر اس کو فالو کر لینا. اس میں بھی مسلک ٹو مسلک ویری کرتا ہے. کوئی مسلک یہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ منع ہے, کوئی کہتا ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں اور سارا گناہ اس مولوی کے اوپر ہوگا اگر آپ غلط کام بھی کریں. ایسا نہیں ہے. قرآن نے رول دیا ہوا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ایک چیز پہ ایبسولوٹ قانون ہونے کے باوجود ایک مولوی سے جا کے رائے لی اور اس مولوی نے غلط بتا دیا اور آپ نے کہہ دیا میرا ثواب گناہ مولوی کے ذمہ. جیسے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر آپ مسافر ہو, آپ راستے میں ہو تو روزے نہ رکھو, آپ بیمار ہو روزے مت رکھو, بعد میں گنتی پوری کر لو. اب میں اگر مولوی کو جا کے کہوں جی میں راستے میں سفر کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں میں روزہ رکھوں بھی یا اس طرح سے کروں, اور وہ مجھے کوئی کنڈیشن بتائے کہ اگر شہر سے اتنے فرسخ دور ہوگی اور اتنے فرلانگ ہوگا اور ایسے کر کے ویسے ہوگا. قرآن نے جب ایبسولوٹلی آپ کو ایک آپشن دی ہے کہ آپ چھوڑ دو, بعد میں گنتی پوری کر لینا. اللہ نے فیور دے دی. اور میں کہوں گا نہیں میں نے فیور نہیں چاہیے, میں مولوی سے پوچھوں گا, مولوی مجھے بتائے گا کہ اللہ نے مجھے کیا بتایا. اب آپ کہیں گے مولوی کے پاس جانا بڑا ضروری ہے, سر اسے بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے اور قرآن تو سمجھ آ ہی نہیں سکتا. ایک کامن مولوی کا کامن جملہ, تمہیں قرآن کا سمجھ آ رہا ہے, قرآن سمجھنا ہے کسی عالم کے پاس جو قرآن سمجھائے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ قرآن آسان کر دیا. متن ہے, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. التجائی ٹو کہ کوئی تو ہے یار, میں نے آسان کر دی کتاب. مجھے مطلب میں ایک مشکل سی آئی کے کی کتاب پکڑتا ہوں, اس کو آسان کرتا ہوں, تو میں کتاب کا نام میڈی سی رکھ دیتا ہوں. اور پھر جب لوگ وہ مشکل کتاب پڑھنے کے بجائے میری کتاب پڑھتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ آسان ہے, تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو میرے جیسا ایک بندہ جو کہ بہت زیادہ ایررز کر سکتا ہے, وہ اگر مانتا ہے کہ میری کتاب آسان ہے, تو جب کائنات کے خالق نے کہہ دیا میری کتاب آسان ہے تو ہوگی آسان, واقعی آسان ہوگی. اگر اس نے کہا ہے کہ لوگ اسے پڑھیں, اس سے ہدایت لیں, تو مل جاتی ہے ہدایت. زیادہ تر آیات کے مطلب بڑے واضح ہیں. کچھ آیات سے مزید مطلب بھی ایکسپیکٹ ہوتے ہیں, وہ ایڈوانس لیول کی نالج ہے. لیکن ایک بیسک عام آدمی کے لیے قرآن ایک کمپلیٹ فریم ورک ہے. لیکن قرآن کی طرف ہم کیسے جائیں؟ ہمیں تو بچپن میں کسی قاری کے ہاتھوں جو ہے وہ قرآن پڑھوا دیا گیا ایک دفعہ, وہ بھی عربی میں, اور اس کا زیر زبر اگر ہم سے اوپر نیچے ہو رہا ہے تو چپیڑے میں کھائی.
وہ عربی نہیں چاہیے تھی ہمیں. ٹھیک ہے اس سے ثواب ہے, لیکن زیادہ ثواب ہے جب آپ سمجھ کے پڑھیں. ایک ایک لفظ کی آپ کو 10 ٹائم ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم سب نے قرآن جیسا خوبصورت فریم ورک چھوڑ دیا اور ترجمے سے نہیں پڑھا. یہ سب سے پہلی غلطی ہے. غلطی نمبر 2, ہم قرآن تک نہیں پہنچ سکے تھے. حدیث تو اردو زبان میں موجود تھی, حدیث کی کتابیں موجود تھیں. چلو ہمیں ڈاؤٹ ہوتا پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں, صحیح موجود تھی. ہر مسلک نے کچھ نہ کچھ کتابیں تو بتا دیں. ایک طرف انہوں نے کہہ دیا یہ 6 ہیں, ایک طرف انہوں نے کہہ دیا یہ 4 ہیں. چلو جو 4 بتائی ہیں, جو 6 بتائی ہیں وہ تو پڑھ لیتے. وہ ہم نے سوچا کہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی, ہمیں کبھی کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم جائیں گے مولوی کے پاس. تو ہم لوگوں نے ایک طریقہ بنا لیا کہ ہم نے جا کے مولوی سے پوچھنا ہے, اور مولوی نے ایک عادت بنا لی کہ اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, اس نے ہمیں گائیڈ ضرور کرنا ہے. یہاں سے کام خراب ہوا بارش. تو یہاں سے اصل گیم خراب ہوئی کہ ہم مولوی پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے اور ہم نے ریسرچ کرنی چھوڑ دی. قرآن میں تقریباً مطلب آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن آپ لازمی ایک ایسی آیت پہ پہنچیں گے جو کہے گی کہ انسان سوچتا کیوں نہیں ہے, انسان تفکر کیوں نہیں کرتا, انسان غور کیوں نہیں کرتا, انسان سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا. عقل والوں کے لیے نشانیاں دے رہے ہیں, فلانا کے لیے وہ نہیں پڑھ رہے ہم قرآن. تو سب سے پہلے تو ہمیں قرآن لازمی ترجمے سے پڑھنا چاہیے, یہ سوچ کے کہ وہ آسان کتاب ہے. اگر مالک کہہ رہا ہے وہ آسان ہے, بھائی اگر ایک ٹیچر کہتے تھے میری کتاب آسان ہے تو ہم آئی ایف کی کتاب چھوڑ کے ٹیچر کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو کائنات کا خالق ہے, جو تمام الفاظ کا خالق ہے, جو تمام قوموں کا خالق ہے, وہ کہہ رہے کہ یہ کتاب آسان ہے علیہ السلام, تو آسان ہوگی. کبھی اس کی طرف جا کے تو دیکھیں. تو خیر ہم نے مولوی کو روٹ بنا لیا, مولوی نے ہمیں پاگل بنانا شروع کر دیا. پھر آیا اکنامک سسٹمز. مولوی جس کو اکنامک کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتا, مولوی جس کو اکاؤنٹس میں ڈیبٹ کیا ہوتا ہے اور کریڈٹ کیا ہوتا ہے, اس سے جا کے آپ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے پاکستان کا نظام سودی نظام ہے, فلانا چیز میں یہ مسئلہ ہے. اچھا جی یہ میزان بینک صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا, نہیں کفر ہے, سب کفر ہے, فراڈ ہے, یہ کچھ نہیں ہے, یہ غیر شرعی ہے, غیر آئینی ہے. وہ جب ایک لفظ کو گلے سے جب نکالے گا تو آٹومیٹکلی ہمیں یقین کامل سے ہو چلا ہوگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. جس طرح سے گھٹنے کی تکلیف ہے تو گھٹنے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, گلے کی تکلیف ہے تو گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو جب اکنامک سسٹم میں تکلیف ہے تو پھر ایسے عالم کے پاس جانا ہے جس کو اکنامکس کا پتہ ہو اور اسلام کا بھی پتہ ہو. یہاں پہ آ جاتا ہے کلیش. مولوی کو اکاؤنٹنگ اور اکنامکس نہیں آتی اور اکاؤنٹنٹس کو اسلام نہیں آتا. اکاؤنٹنٹ اسلام سے دور بھاگے ہوئے ہیں وہ. اچھا مولوی نے اکاؤنٹنگ کی طرف آنے کی اتنی کوشش نہیں کی, لیکن اکاؤنٹنٹ نے تھوڑا تھوڑا سا اسلام کی طرف جانے کی کوشش بھی کی. تو آئیڈیلی پھر اس طرح کے مسئلوں میں نا ہمیں ان اسکالرس کو دیکھنا چاہیے جو کہ مذہب پہ بھی عقول رکھتے تھے اور اکاؤنٹنسی کی بھی سینس رکھتے تھے. جیسے تقی عثمانی صاحب ایک بڑا نام ہے اسلامک فائنینس کے اندر, انہوں نے دونوں ڈائمینشنز پہ ریسرچ کی ہے, مختلف کتابیں وغیرہ لکھی ہیں, سارا کچھ ہے. تو ہمیں اگر اسلامک اکنامکس یا اس طرح کی چیز کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں ان کے پاس جانا ہے. کسی عام بندے سے پوچھیں گے یا ایون کسی بینکر سے پوچھیں گے کہ یار کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو, بات برابر ہے. کل ہم نے دیکھا تھا پورا جسم بھی گیلا ہو جائے, نہا کے بھی آ جائے تو وہ وضو نہیں ہے, اور اللہ نے جس طرح سے کان پکڑنے کا کہا ہے جب آپ اس طرح سے کان پکڑ لیں تو وہ وضو کہلاتا ہے. تو فرق یہی ہے کہ ایک ٹرانزیکشن کو اسلامک بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے کرنے چاہیے. میرے لائف کے بہت سارے مقاصد میں سے نا ایک مقصد یہ تھا کہ میں ایک ایسا پی ایچ ڈی اسکالر بنوں جو کہ اسلامک اکنامک سسٹمز کو جانتا ہوں. اگر میرا نام کہیں لکھا دیکھنا تو وہ ایم فل کنٹینیوڈ ہے. میں اسلامک اکنامک سسٹمز میں ایم فل کر رہا تھا. میں ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں اکاؤنٹنگ کے ساتھ, کہ ٹھیک ہے مطلب میں چاہ رہا تھا کہ میں واحد وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں جو کہ دونوں فیلڈز کو سمجھتا اور پھر ان کے درمیان برج بنے. لیکن بہرحال ضروری نہیں ہے کہ لائف میں آپ کے سارے ہی ٹارگیٹس اتنے ہی اچیو ہو سکے. ایم فل کے امتحان دینے کے لیے اس میں پھر یونیورسٹی کے لوگوں سے کنیکٹ ہونا پڑتا تھا. پھر تیسری اور پی ایچ ڈی کے تو اتنے مسئلے ہیں کہ آپ تقریباً ان کے غلام بن جائیں 2-2.5 سال کے لیے, ان کے لیے ہر وقت اویلیبل رہیں, تب جا کے آپ اس میں اپنی روٹین کے ساتھ یہ پاسبل نہیں تھا. تو وہ بیچارہ ایم فل 2 سال تک چلا اور اس کے بعد میں پھر آگے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا. تو اس لیے وہ ابھی تک کنٹینیوڈ ہی ہے, ایم فل بریکٹ میں کنٹینیو. تو ایم اے اسلامک اسٹڈیز کر کے احساس ہوا کہ بہت پیارا اسلام ہے. جب اس ارادے سے پڑھا نا, دیکھیں سی اے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے پیپر پاس کرنا ہوتا ہے. میں ایم اے اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ میں نے پیپر پاس کرنا ہے, میں تو نالج کے لیے کر رہا تھا. جب نالج کی چیزیں پڑھی ہیں نا پھر مزہ آیا ہے. پھر پتہ لگا ہے کہ اتنا پیارا فریم ورک تھا. فقہ جعفریہ ہو, فقہ حنفیہ ہو, سب کے رولز کافی حد تک ملتے جلتے ہیں, اور یہ مولویوں نے لڑا دیا.
مسئلے تاریخ کے کچھ حقائق کے اوپر ہوتے ہیں اور اس میں بھی صرف شدت سے اس کو بیان کرنے والی بات ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا, کس طرح سے دیکھا گیا. کچھ چیزیں اصولی ہوتی ہیں, اس پر ہم جانا چاہیے, صحیح ہے. لیکن اگر ہم بات کریں نا فقہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی, وہ تقریباً ہر جگہ سیم ہے. چاہے طلاق کے اصول ہوں, چاہے شادی کے اصول ہوں, چاہے وضو کے معاملات ہوں, سارا کچھ ہے. بڑے چھوٹے سے ڈفرینسز ہیں, وہ بھی روایات کے ڈفرینس ہیں. تو مولوی نے ہمیں اس فرقہ واریت سے آگے نہیں نکلنے دیا, ہمیں تعلیم ہی نہیں حاصل کرنے دی اسلام کی. اسلام پوچھنے جاتے تھے تو وہ کہتا تھا فلانا 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 کافر ہے, یہ سب سے بڑی تعلیم ہے جو میں دے سکتا ہوں. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایسے لوگوں کی طرف جانا چاہیے. اب اس سارے اس میں جب اسلامک اکنامک سسٹمز پڑھے تو پھر اس کو پتہ لگا کہ جو ہمارا اسلام کا سسٹم ہے نا, اس نے ایک ایسی بات کی ہے جو بڑی لاجیکل ہے. جنس کی بات کی ہے, گڈس کی بات کی ہے. سود کیا ہے؟ آپ پیسہ دیتے اور پیسے پہ واپسی پہ زیادہ پیسہ لے لیتے. تو پیسہ دینے کے بعد وہ والی جنس واپس اس سے زیادہ تعداد میں لینا, یہ سود ہے. آپ اگر کسی کو 1 کلو سیب دیں اور واپسی پہ اس سے 1 کلو اور 1 پاؤ سیب لیں, یہ بھی سود ہے. ہمیں صرف فائنینشیل والا سود سمجھایا گیا. اگر ایک شخص اپنی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو ایکسپلوئٹ کر کے اوور چارج کر رہا ہے, وہ بھی سود ہے. سود کا مطلب ہے ہر وہ اضافی چیز جس میں ایک طاقتور نے ایک مظلوم کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کو زیادہ چارج کیا. اب اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اس سود سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر ہر جگہ سود ہے تو پھر اسلامک تجارت کیا ہے؟ پھر حضور کس طرح سے تجارت کیا جاتا ہے؟ پھر پرانے زمانے میں کس طرح سے ہوتا تھا؟ صحابہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلتے تھے؟ اس وقت مختلف جو ورڈز آتے تھے وہ کیا تھے؟ تو جب ان ساروں کو کلیکٹیولی دیکھیں, چیزوں کو دیکھیں, تو ایک چیز بڑی صاف صاف نظر آ جاتی ہے کہ اگر جنس ہے تو رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, لیکن پیسے سے ٹرانسفر نہیں ہوتے. فار ایگزامپل, میں 1 کروڑ آپ کو دوں اور آپ سے کہوں کہ آپ نے مجھے پر منتھ 1 لاکھ روپیہ اس کا انٹرسٹ دینا ہے, اور جب بھی آپ نے یہ معاملہ ختم کرنا ہو تو میرا 1 کروڑ مجھے واپس بھی کر دینا. سود ہے نا, صاف نظر آ رہا ہے. 1 کروڑ دیا, پر منتھ 1 لاکھ روپیہ سود لیا, اور اینڈ پہ اپنی اصل رقم بھی پوری واپس لے لی. چلے, میرا 1 کروڑ کا گھر ہے, آپ کو میں نے دیا کرائے پہ, میں نے کہا پر منتھ مجھے 1 لاکھ کرایہ چاہیے, اور جب جاؤ تو میرا گھر مجھے واپس کر کے جانا. سود ہے. کیوں؟ دیکھیں, کیش بھی تو ایک ایسٹ تھا, گھر بھی ایک ایسٹ ہے. میں نے کیش نامی ایسٹ دیا اور کہا مجھے میرا ایسٹ بھی واپس چاہیے بعد میں اینڈ پہ, اور میں نے اس ایسٹ کو دینے کے بدلے اس ایسٹ پہ کچھ قیمت بھی مانگ لی, اس ایسٹ کا کرایہ بھی مانگ لیا. پیسے کا کرایہ انٹرسٹ تھا, گھر کا کرایہ ہے. تو میں 1 کروڑ کا کیش دوں اور اس پہ 1 لاکھ روپے لوں, حرام. 1 کروڑ کا گھر دوں اور اس پہ 1 لاکھ روپے دوں, حلال. تو اس کا مطلب ہے کوئی کامن کو بڑا اہم ڈفرنس ہے دونوں کے درمیان. کان دوسری طرف سے پکڑنے کا, یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, کیا بات ہے, فرق پڑتا ہے. اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کان ایک خاص طریقے سے پکڑنے کا, تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے. وہ لاجک کیا ہے؟ میں نے آپ کو کروڑ دیا, آپ نے ایک سیف میں رکھا, اس سیف پہ بجلی گر گئی, میں آپ سے ابھی بھی اپنا کروڑ واپس لوں گا کیونکہ آپ نے اسے ادھار لے کے گئے ہیں, اور وہ آپ پابند ہیں وہ پیسہ واپس دینے کے لیے. اب چاہے آپ کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے, آپ ڈوب جاؤ, تباہ ہو جاؤ, دیوالی ہو جاؤ, مجھے آپ سے 1 کروڑ واپس چاہیے. اچھا, اگر آپ 1 کروڑ کے گھر میں رہ رہے ہوتے اور گھر میں بجلی گر جاتی, کس کا نقصان تھا؟ ساہوکار کا. اسلام نے نا سسٹم ایسا رکھا ہے کہ طاقت والے بندے کو ایکسپلوئٹ کرنے نہ دیا جائے. تو جب جنس انوالو ہو جاتی ہے تو رسک اینڈ ریوارڈ آ جاتے ہیں. تو رسک اینڈ ریوارڈ جب ہیں تو جب میرا گھر ہے تو اس کا نفع نقصان ہوگا, کل کو مارکیٹ کی چیزیں اوپر نیچے ہوں گی, مجھے نقصان ہے. اب میں اگر ایک ایسی چیز دیتا ہوں اور اس پہ کرایہ لیتا ہوں تو اس کا مطلب میں استحصال نہیں کر رہا, میں اپنی اس چیز کی ورتھ لے رہا ہوں, اور اس میں چونکہ وہ بزنس ہے تو کل کو نفع یا نقصان وہ میرے گھاٹے پڑتا ہے. لیکن اگر میں نے پیسے دے دیا اور میں ٹانگ کٹا کر کے بیٹھ گیا کہ مجھے یہ پیسہ بھی پورا واپس چاہیے اور انٹرسٹ بھی چاہیے, تو ٹیکنیکلی جو معاشرے میں گڈس کی ٹریڈنگ ہے وہ کم ہو جائے گی, پیسے کا فلو بڑھ جائے گا. اور obviously اس زمانے میں بھی ان کو بھی پتا تھا کہ آگے جو اکنامک سسٹم ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا. تو کاغذ سرکولیٹ کر رہے ہیں, پیچھے اتنا سونا ہے نہیں, کاغذی ایک سچویشن بن گئی ہے, انفلیشن, افراط زر اور فارسی سارے مسئلے آنا شروع ہو گئے. تو اگر ہم نے کسی بھی ٹائم پہ ایک ٹرانزیکشن کو اسلامک بنانا ہے تو اس میں جنس انوالو کرنا ہے, کموڈٹی انوالو کرنی ہوتی ہے. جب کموڈٹی انوالو کرتے ہیں تو پھر وہ انٹرسٹ سے پاک ہو جاتی ہے. تو
اس میں پھر اسلامک بینکنگ کیا کرتی ہے؟ اسلامک بینکنگ آپ کو ایسے رولز دیتی ہے جس میں جنس انوالو، گڈز انوالو. ہاں اسلامک بینکنگ کرنے والا گڈز انوالو کرے اور اس کے بعد کاغذ میں گول گھما کے اس کو ویسا ہی کر دے جیسے کمرشل بینک کر رہا ہے تو وہ غلط بات ہے. لیکن اگر وہ اس کی ٹرو سینس کو ایکوائر کر رہا ہے، میزان بینک کے کیس میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے، ان کے ساتھ کئی پروڈکٹس میں ڈیل کی ہے. یہ اس کو کاغذ کے بالکل مطابق اسلام کے عین مطابق لے کے چلنے میں جتنا مرضی تکلیف بھی ہو رہی ہو یہ کرتے ہیں، کسٹمر کو تنگ کرتے ہیں، وازار کرتے ہیں، لیکن کرتے اس کو اسلامک طریقے سے ہیں جس سے کسٹمر اوفینڈ ہوتا ہے. اور جب یہ اسلامک طریقے سے ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں تو اس بینک نے پچھلے 10 سال میں تقریباً سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تقریباً ہر دوسرے تیسرے کوارٹر میں یہ بیسٹ بینک آف دا پاکستان ہوتا ہے، موسٹ گروئنگ نیٹ ورک بڑے اچھے طریقے سے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلامک ٹرانزیکشنز کریں تو نقصان ہوگا اور صرف سود والے کو ہمیشہ فائدہ ہوگا. اچھا پھر احادیث میں دیکھیں جگہ جگہ میں اکثر دیکھتا تھا کہ سود کی ممانعت کی احادیث کے ساتھ تجارت کا لفظ ہوتا تھا. اللہ سود کو گھٹاتا ہے، تجارت کو فروغ دیتا ہے. سود کو ترک کرو اور تجارت کی طرف آؤ. تو پھر سوچا سود اور تجارت میں فرق کیا ہے، سمجھ آ گیا گڈس کا. جنس انوالو ہو گئی. جب جنس انوالو ہو گئی تو اب اس جنس کی ویلیو لی جا رہی ہے، تو اب وہ سود نہیں بنا کیونکہ اب وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کموڈٹی ہے جس کے رسک اینڈ ریوارڈ کا معاملہ ہے. اب آتے ہیں اسلامک اکنامک سسٹمز کس طرح کے ہیں، اسلامک کے جو فائنینسنگ کے سسٹم ہے وہ کس طرح سے ہیں. 5 مین طریقے ہیں: مداربہ، مرابحہ، اجارہ، پھر سکوک، مشارکہ. اب یہ مشارکہ، مداربہ، مرابحہ، سکوک، اجارہ، یہ سب کیا ہے؟ مشارکہ بیسیکلی پارٹنرشپ ہے، سمپل سی پارٹنرشپ. 2 بندے جنہوں نے اپنے آپس میں پارٹنرشپ کی، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کے پاس پیسے ہو، کسی ایک کے پاس اسکل ہو سکتا ہے دونوں کے پاس اسکل ہو، دونوں کے پاس پیسے ہو سکتا ہے 2 الگ الگ بزنس مین اپنا اپنا بزنس کر رہے ہیں اور وہ ایک جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں. یہ مشارکہ از ناٹ پارٹنرشپ، مشارکہ از جوائنٹ وینچر جس میں 2 پارٹیز اپنے اپنے بزنسز کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور مل کے چلتے ہیں، اشتراک سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہوتے ہیں. تو جو اسلامک جوائنٹ وینچر ہے یہ مشارکہ ہے. اسلامک پارٹنرشپ مداربہ ہے. اگر ایک پارٹی پیسے والی ہو اور ایک پارٹی سکلز والی ہو تو یہ پھر مداربہ بن جاتا ہے. اگر دونوں کے پاس ہی کیش اور سکلز دونوں ہیں اور دونوں مل کے اپنے کیش اور سکلز، یہ سمجھے کہ 2 کمپنیاں ہیں، دونوں کو سڑک بنانی آتی ہے اور گورنمنٹ نے ایک بڑا سڑک کا ٹینڈر دیا اور دونوں کمپنیاں مل کے سڑک بنا کے دے رہی ہیں، تو یہ مشارکہ ہے. ایک جوائنٹ وینچر جس میں کچھ عرصے کے لیے پارٹیز اکٹھی ہوں اور پھر بعد میں الگ الگ ہو گئی. تو اس میں کیا ہے، اس میں کیش ہی انوالو نہیں ہے، اس میں سکلز بھی انوالو ہے. 2 پارٹیز مل کے پہلے کاغذ پہ لکھیں گی کہ ہمارے تمہارے درمیان کیا ایگریمنٹ ہے، اس معاملے میں کون کتنی اسکل پرووائڈ کرے گا، کون کتنا پیسہ لگائے گا، اور اس کے بعد ہمارا آپس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ریشو کیا ہوگی. مداربہ میں کیا ہوتا ہے، نارملی ایک پیسے والی پارٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رب المال، ایک سروس پرووائڈ کرنے والی پارٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مدارب. مدارب سروس پرووائڈر اور رب المال اس پیسے کمانے کا، اور یہ دونوں مل کے جو بزنس شروع کرتے ہیں، نیا بزنس جو شروع کرتے ہیں وہ مداربہ کہلاتا ہے. تھوڑی سی بات ہم نے اس کو اپنے مداربہ کا ایکسیپشن ڈسکس کرتے ہوئے بھی ڈسکس کی تھی جب ہم انویسٹمنٹ کے چکر کو دیکھ رہے تھے. تو یہ ہو گیا مداربہ. تو مداربہ میں ضروری ہے کہ ایک بندہ پیسے لے کے آ رہا ہے، دوسرا اسکل لے کے آ رہا ہے، تو شروع میں طے کریں گے پیسہ لے کے آنے والا کیا کرے گا، اسکل والا پھر کیا کریں گے. اس بزنس میں ایک کی اسکلز ہے، ایک کا پیسہ ہے، جو بزنس کے ایسٹس ڈیولپ ہوں گے نا کمبائنڈ، وہ شروع میں پیسے والے کے ہوں گے اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ پیسے والے سے اسکل والے کی طرف ٹرانسفر ہوتے چلے جائیں گے. ایک بندہ 1 کروڑ لے کے آیا، ایک بندہ اسکل لے کے آیا، اگلی مہینے اگر بند کر دیں تو یہ 1 کروڑ آدھا آدھا ڈیوائڈ نہیں ہوگا. ہاں اگر 5 سال بعد بند کریں تو ہو سکتا ہے تب تک یہ آدھا تک پہنچ گیا ہو. تو شروع میں کیش والا کیش لے کے آتا ہے، اسکل والا اسکل لے کے آتا ہے، پھر کیش اینڈ ایکوائرڈ جتنے بھی بزنسز ہیں، پروفٹس ہیں، وہ آہستہ 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 ایک خاص ریشو میں ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ریشو شروع میں طے نہیں کی ہے تو اسلامک نہیں ہے، ورنہ جھگڑے ہوں گے. اسلام ہمیشہ کوشش کرتا ہے استحصال نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو. تو جو دوسرا موڈ اسلام کا وہ ہے مداربہ، کہ ایک کا پیسہ ایک کی اسکل والا تھوڑا بہت پیسے لے کے آنا چاہے تو وہ لا سکتا ہے، لیکن کیش والا خالی کیش والا ہوتا ہے. تو یہ پھر جو مداربہ چلتے ہیں، مداربہ کمپنیاں چلتی ہیں، اس میں عوام انویسٹر کے طور پہ آتی ہے، رب المال کے طور پہ، اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے وہ مدارب کے طور پہ آتا ہے، سروس پرووائڈر کے طور پہ. تیسری چیز ہے مرابحہ. یہ بڑی مزے کی چیز ہے.
مرابہ ہے کہ سود سے بچنے کے لیے تجارت کو انوالو کر لیا جائے، جنس بھی فار ایگزامپل آپ نے یہ خریدا ہے، یہ ہے فرض کریں 10,000 کا آتا ہے، یہ 10,000 کا آتا ہے، یا فرض کریں یہ 1,00,000 روپے کا آتا ہے، اور آپ نے یہ 100 خریدنے ہیں، آپ کو کتنے روپے چاہیے؟ یہ 1,00,000 روپے کا 1 کروڑ چاہیے آپ کو۔ 1 کروڑ کے لیے آپ گئے بینک کے پاس، بینک سے جا کے کہا کہ مجھے 1 کروڑ دے، بینک نے کہا اچھا میں 1 کروڑ دیتا ہوں، تم نے مجھے سال کے اندر 1 کروڑ 20 لاکھ دینا ہے۔ آپ نے کہا کیوں؟ ٹائم ویلیو آف منی، میں تمہیں آج 1 کروڑ دے رہا ہوں، سال بعد میرا پیسہ ڈیپریشیٹ ہوا ہوگا، تم وہی کروڑ مجھے واپس کرو گے، مجھے تو نہیں وارہ کھائے گا، تو مجھے 1 کروڑ 20 لاکھ دو گے تو ٹرانزیکشن وارے میں۔ یہ ہے سود، پیسہ دیا، پیسہ ہی لیا اور اضافی پیسہ دیا۔ اب اس کو اسلامک ٹرانزیکشن کیسے بنائیں؟ اس کو اسلامک ٹرانزیکشن بنانے کے لیے اس میں کموڈٹی ایڈ کرنی پڑے گی۔ میں بینک کے پاس جاؤں اور میں بینک سے کہوں کہ جی مجھے آپ سے لون چاہیے، اس نے کہا کیوں لون چاہیے؟ میں نے کہا میں نے یہ ڈیوائس خریدی ہے، اس نے کہا میں آپ کو لون نہیں دوں گا، لون دوں گا اور اس پہ پیسے لوں گا تو انٹرسٹ ہے، میں اسلامک بینک ہوں، میں آپ کو ٹرانزیکشن میں فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ بینک یہ ڈیوائس مارکیٹ سے جا کے خرید لے گا میرے لیے 1 کروڑ کی، اور پھر مجھے کہے گا کہ یہ ڈیوائس میں آپ کو بیچتا ہوں، میں آپ کو سہولت دیتا ہوں، آپ سال بعد پیمنٹ کر دیں۔ یہ ڈیوائس کی قیمت ہے 1,20,000۔ اس ایک ڈیوائس کی کیا قیمت ہے؟ 1,20,000۔ کیا ایک بندہ ایک جگہ سے 1,00,000 روپے کی چیز لے کے 1,10,000 کی آگے نہیں بیچ سکتا؟ کیا 1,10,000 کی خریدی ہوئی 2 لاکھ کی نہیں بیچ سکتا؟ 2 لاکھ والا 4 لاکھ کی نہیں بیچ سکتا؟ ہاں، لیکن 1 لاکھ کی خرید کے 1.5 کروڑ کی بیچیں گے تو وہ غلط ہوگا، استحصال نہیں کرتا۔ تو بیسکلی ہمیشہ اتنے سارے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہوتے ہیں کہ پیچھے سے ہول سیلر بہت سستا خریدتا ہے، پھر وہ ڈسٹریبیوٹر کو دیتا ہے، ڈسٹریبیوٹر ریٹیلر کو دیتا ہے، ریٹیلر عام عوام کو دیتا ہے۔ تو اگر میرے ہاتھ میں 10 روپے کی چیز پہنچی ہے تو فیکٹری سے 2 روپے کی چلی گئی۔ تو ٹریڈنگ میں دس ہیپنس، اسی لیے احادیث کے مطابق ٹریڈنگ میں مطلب اتنا زیادہ پروموٹ کیا ٹریڈنگ کو کہ الگ الگ روایتوں میں، ایک روایت میں رزق کے 10 میں سے 9 حصے اور ایک روایت میں رزق میں 100 میں سے 99 حصے تجارت کے، کہ اللہ نے رزق کے جتنے حصے بنائے ہیں اس میں سب سے زیادہ حصے تجارت کے رکھے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تجارت کو فروغ دے، چاہتا ہے کہ گڈز بیچ میں انوالو ہوں تاکہ ساہوکار اکیلا فائدہ نہ اٹھائے، ایک پورا نیٹ ورک ہو، جب ایک گڈ چلے گا تو 4 لوگوں کو روزگار دے کے آئے گا، مینوفیکچر سے لے کے اینڈ تک پیسے کا فلو ہوگا، گڈز کا فلو ہوگا، اور ایٹ اینی گیون ٹائم کچھ بھی نقصان ہوگا تو ساہوکار کو نقصان ہوگا، غریب بندے کو نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن پیسہ اگر آگے ٹریول ہوا ہوتا تو وہی بات ہے کہ پیسے پہ بجلی گر گئی ہوتی تو بھی باؤنڈ وہی بیچارہ ہوتا۔ تو مرابحہ میں یہ اسلامک ٹرانزیکشن ہوتی ہے کہ ایسے میں بینک آپ سے آپ کا پرپس پوچھتا ہے اور بینک وہ ٹرانزیکشن کر کے آپ کو مہنگی بیچ دیتا ہے۔ اور مہنگی کیوں بیچتا ہے؟ کیونکہ آپ کو وہ یوٹیلیٹی پرووائڈ کر رہا ہے۔ کیا یوٹیلیٹی پرووائڈ کر رہا ہے؟ کہ قسطوں میں دے دینا، سکون سے دے دینا، سال بعد دے دینا۔ اضافی پیسے بندہ کس چیز کے دیتا ہے؟ یوٹیلیٹی کے۔ بھئی یہ کرسی جو ہے وہ شاید گرو مانگڑ میں 1500 کی ملے، لیکن اگر میں اپنے علاقے سے خریدنا چاہوں گا تو 1800 کی ملے گی، کیونکہ میں گرو مانگڑ نہیں جا سکتا، مجھے میرے علاقے کی ویلیو ملی ہے۔ ویلیو یہی ہوتی ہے، آپ کو اضافی چیز وہ کر دیتے ہیں۔ اس پر اگر لیبل کسی برانڈ کا لگا ہوگا تو میں 2,500 دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو ہر بندہ جو ایکسٹرا پے کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ایک ایکسٹرا ویلیو ملی ہوتی ہے، ایک ایکسٹرا بینیفٹ ملا ہوتا ہے۔ تو بینک آپ کو کہتا ہے جی ہم آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں، آپ کو آج پیسے نہیں خرچنے، سال بعد دینا، لیکن ریٹ 1,20,000 ہوگا۔ اگر پہلے ہی دن ریٹ ایگری ہو جائے اور وہ ضرورت سے زیادہ استحصال کرنے والا نہ ہو اور خریدار بھی مانتا ہے اور بیچنے والا بھی مانتا ہے تو اس میں سے سود نکل گیا اور وہ تجارت بن گئی۔ یہ مرابحہ ہے۔ سر وہ بڑھتا رہے گا، مطلب سال میں اس نے 1,20,000 دینا ہے، ٹھیک ہے، تو سال سے اوپر چلا گیا تو وہ کہیں گے اب آپ نے 1,30,000 دینا ہے۔ اب یہ بات سود میں کیا ہوتا ہے، ٹائم گزرتا جائے گا، ٹائم کے ساتھ وہ کیومولیٹ ہوتا جائے گا۔ اگر اسلامک ٹرانزیکشن ہے نا تو پھر اس میں یہ والی بات نہیں ہوگی، یعنی اس میں جرمانے کا کانسیپٹ آ جائے گا۔ وہ یہ ہوگا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ میرا ایک ٹائم ایگری ہوا ہے، کانٹریکٹ ایکٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ایگری ہوا، اگر پارٹی نہ وہ کرے تو اس کو جرمانہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کہہ دی جی 1,00,000 کی چیز ہے، مطلب یہ 1,20,000 آپ نے دینا ہے،
اور یہ میں بھی آپ کو دے رہا ہوں استعمال کرنے کے لیے. تو اگر آپ نے اپنی پرفارمنس میں غلطی کی، کوتاہی کی، تو آپ کو جرمانہ پڑے گا. اور وہ جرمانہ از ناٹ ٹائم پروپورشنیٹ، وہ جرمانہ از پری ڈیفائنڈ جرمانہ کہ اگر آپ نے ٹائم سے پیسے نہ دیے تو آپ کو 10,000 جرمانہ ہو جائے گا. اب آپ نے ٹائم سے 2 دن لیٹ کیا یا ٹائم سے 4 مہینے لیٹ کیا، جرمانہ فکس ڈیفائن ہو رہا ہے. سر اگر یہ بھی ڈیفائن کر لیں کہ آپ اگر اتنے ٹائم تک نہ دیں تو پر ڈے آپ کو اتنا جرمانہ ہوگا. جی اب اگین اگر اس کی ریشو پیسوں کے ساتھ طے کر دی جائے تو پھر اس میں جو کہ سود کی ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو کیلکولیشن ہے وہ اس کی بیس ہوتی ہے وہ پیسے پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو جو انٹرسٹ ہوتا ہے، اسٹیپولیشن آف انٹرسٹ، وہ اماؤنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لیکن جو اسٹیپولیشن آف پینلٹی ہوتی ہے، جو رول آف پینلٹی ہوتا ہے، وہ اماؤنٹ سے ارریلیونٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل بینک نے کہہ دیا کہ ایک بندہ جب اپنی قسط لیٹ واپس کرے گا تو اس کو 500 جرمانہ ہوگا. اب چاہے وہ 1 لاکھ کی قسط اس نے لیٹ واپس کی یا 1,000 کی قسط اس نے لیٹ واپس کی، جرمانہ ڈیفائنڈ ہے کہ غفلت پہ جرمانہ ہوگا. تو پھر کیا کرتے ہیں، اگر ایک اسلامک بینک صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو آپ سے وہ پینلٹی کی اماؤنٹ طے کرے گا. اس کا تعلق اماؤنٹ کے ساتھ نہیں ہوگا، بس یہ ہوگا کہ آپ نے اگر ٹائم پہ نہ وہ کیا تو آپ کی طرف سے غلط حرکت کرنے پہ جرمانہ. اچھا مزید اچھا بینک ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا بھی اور آڈیٹڈ رپورٹ سے بھی ثابت کرے گا کہ ایسے جرمانے جو وہ کلیکٹ کر رہا ہے وہ صدقے کے طور پہ دے رہا ہے، وہ بینک کی انکم نہیں بن رہا. وہ جرمانہ ہے آپ کو کہ آپ نے دیری کی، لیکن وہ ٹائم ویلیو آف منی خود نہیں کنزیوم کریں گے. ایسے جرمانے پکڑیں گے اور اس کو اٹھا کے کسی اچھے پرپز میں لگا دیں گے، کسی مسجد میں، کسی صدقے میں، یعنی کہ وہ اس کو اپنی انکم کے طور پہ چارج نہیں کریں گے. تاکہ چیز تھوڑی سی، وہی بات ہے کہ جب ساہوکار استحصال کرنا چھوڑ دے گا تو مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. تو یہ بن جاتا ہے مرابحہ، اسلامک ٹرانزیکشن جس میں چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں. اس میں پھر اجارہ کی طرف. جی سر ایک چیز کو مطلب اس میں کتنا گنا پروفٹ کما سکتے ہیں، مطلب کوئی ممانعت ہے؟ ہاں ممانعت ہے استحصال کی. استحصال کسے کہتے ہیں؟ استحصال کہتے ہیں کہ جب آپ مجبوری کا فائدہ اٹھا کے ایک چیز کی انڈیو قیمت رکھیں. یہ ورڈ انڈیو نا بڑا آرام سے سمجھ آ جاتا ہے، بڑے آرام سے سمجھ آ جاتا ہے. آپ لیکچرز خریدنے آئے، آپ نے کہا جی مجھے لیکچر چاہیے، انہوں نے کہا 20,000 کے ہیں. آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے 20,000 کے بنتے ہیں. اگر ایک دم سے کہ 70,000 کے لیکچر ہیں، آپ کہیں گے یار یہ تو چور بازاری ہو رہی ہے، استحصال ہو رہا ہے. یہ آپ کو کیسے پتا لگا کہ کتنے ہزار روپے زیادہ استحصال ہوتا ہے؟ کیسے پتا لگا؟ انسٹنکٹ بتا رہی ہے، انڈسٹری کی نارم کیا ہے، وہ کیا چل رہی ہے، آپ کیا چیز خرید رہے ہو، اس کی ورتھ کیا ہے. تو ایک خاص لیول سے اوپر جب اماؤنٹ مانگی جاتی ہے نا تو کنزیومر کو پتا لگ جاتا ہے استحصال ہو گیا. تو اب یہ جو استحصال ہے نا یہ تھوڑا سا ریلیٹو ٹرم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب کسی معاشرے میں عمومی طور پہ نظر آئے، یعنی کہ ایک تھرڈ پرسن، تھرڈ پارٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک تھرڈ پرسن دور بیٹھ کے کہ یار اس نے فائدہ اٹھایا مزدوری کا، تو وہاں استحصال ہے. ایک کامن سینس جہاں اسے کہتے ہیں کہ یہ عقل عمومی کا کانسیپٹ ہوتا ہے فقہ کے سورسز میں، کہ جہاں عقل عمومی میں یہ نظر آ رہا ہے کہ استحصال ہو رہا ہے، وہ نہیں جو پیسے دے رہا ہے اور وہ نہیں جو پیسے لے رہا ہے، یہ دونوں بائزڈ ہیں. ایک کو لگے گا ظلم ہو رہا ہے، ایک کو لگے گا ظلم نہیں ہو رہا. ایک تیسرا انڈیپینڈنٹ بندہ دور سے بیٹھ کے ان کی ٹرانزیکشن ہوتے دیکھے، ارد گرد کے سراؤنڈنگ سچویشن دیکھے اور پھر یہ طے کرے، یہ بتائے کہ یہ استحصال ہوا ہے یا نہیں ہوا. سر اگر ایک چیز ریئر ہے، اس کی پروڈکشن کم ہے، بالکل، اگر وہ ایکسپینسیو ہے باقی مارکیٹ، بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہاں استحصال نہیں ہو رہا کیونکہ وہ چیز اتنے آرام سے مل نہیں رہی. مجھے گرمیوں میں کوئی آ کے انڈے بیچے کہ گرم انڈا لے لیں اور مجھے کہے 10 روپے دیں، تو شاید میں کہوں گا یار انڈا تو 4 روپے کا ملتا ہے، چلو بوائل کر کے تم نے دے دیا، 10 روپے زیادتی ہے. ہو سکتا ہے میں اسے کہوں سردی میں اپنے گھر بیٹھا ٹھٹر رہوں، ایک بندہ باہر ٹھنڈ میں بارش میں بھیگتا ہوا دروازے پہ کھٹکا کر کے گئے گرم انڈا لے لیں اور مجھے 30 روپے کہے، میں اس کو جائز مان لوں گا. کیوں؟ عقل عمومی نے بتایا کہ اس وقت میرا استحصال نہیں ہوا، اس وقت اس نے ارن کیا اس چیز کو، اس نے جو ایفرٹ کی ہے. تو جو استحصال ہے نا یہ کامنلی نظر آ جاتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محسوس نہ ہو. میں نے ابھی ایک ایگزامپل دی اور آپ کو فوراً سے لگ گیا استحصال ہے، اور 20,000 پہ آپ کو استحصال نہیں لگا. ٹھیک، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی چیز ہے نا یہ ایک کامن سینس سے سمجھ آ جاتی ہے، مارکیٹ کی نارم سے پتہ لگ جاتی ہے کہ لوگ کیا بیچ رہے ہیں اور کتنے کا بیچ رہے ہیں. تجارت میں منافع ہوتا ہی کس چیز کا؟ ویلیو ایڈیشن کا. ایک جگہ پہ پیاز ہیں 40 روپے کے، دوسرے شہر میں پیاز ہے 70 روپے کے، کیونکہ وہاں ہوتے نہیں. ایک بندہ وہاں سے 40 کے پیاز اٹھائے، 10 روپے سفر پہ خرچ کر کے یہاں تک لے کے آئے، اب یہاں اگر وہ 60 کے بھی بیچے تو استحصال نہیں ہے.
اس نے ویلیو دی ہے, اس شہر کے بندے کو اس شہر کی قیمت سے سستے میں دے دیا, تو اس نے ٹیکنیکلی ایکسپلائٹ نہیں کیا, فیسیلیٹیٹ کیا. تو اسی لیے تجارت میں پھر بینیفٹ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ تجارت میں آپ وہ دے رہے ہوتے ہیں, ویلیو دے رہے ہوتے ہیں, ویلیو آف پلیس دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ یوٹیلیٹی ہے. تو اب پوائنٹ یہ کہ استحصال کیے بغیر اگر ایک چیز ایک بندہ دوسرے کو بیچے اور دوسرا وہ خرید رہا ہے اور مجبوری میں نہیں خرید رہا, خوشی سے خرید رہا ہے. سر میں یہ کوشچن اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ڈرائی فروٹ کا بزنس ہے نا ہمارا, تو چلغوزہ ملتا ہے 2500 جسے 3000 مارکیٹ, ٹھیک ہے, وہ پھر سیل کرتے ہیں 7 سے 8000 تک. تو اس یوٹیلیٹی اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے پاس جو چلغوزہ ہے کیا وہ اس لیول کا ہے کہ وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے جو عام کامنلی نہیں ملتا. دوسرا اس کی ظاہر ہے ایک ٹریولنگ وغیرہ بھی ہے, اور باقی یہ کہ مارکیٹ اس چیز کو کتنے کی بیچ رہی ہے. پھر وہ چلغوزہ آپ کو سستا شاید اس لیے ملا ہے کہ آپ اس بزنس کے اندر آپ ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن 2 روپے کی چیز بھی مارکیٹ میں 10 روپے کی مل رہی ہے, اس لیے کہ ہر کسی نے اس میں ویلیو ایڈ کی ہے, کسی نے بنایا ہے, کسی نے اس کو ایک شہر تک اویلیبل کیا ہے, کسی نے اس کو ریپر چڑھایا ہے, کسی نے اس کو خوبصورت کر کے پریزنٹ کیا ہے. تو اگر آپ کو مارکیٹ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ نے ظلم نہیں کیا, اور یہ ظلم کیا یا نہیں کیا نا, آواز آ جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے, خود ہی کو پتہ لگ جاتا ہے. انسان پتہ اللہ نے انسان کے اندر ایک ترازو رکھا ہوا ہے, صحیح اور غلط اسے سمجھ آ جاتا ہے بڑا کلیئرلی. اسے مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ انجانے میں گناہ کر رہا ہو, گناہ کرتے ہوئے آپ کو اندر سے آواز پڑتی ہے غلط کر رہے ہو. تو صحیح اور غلط کی تمیز ایک اللہ نے ہر انسان کو, چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے, اس کو یہ تمیز ضرور دی ہے کہ رانگ از رانگ اینڈ رائٹ از رائٹ. مزے کی بات ہے انگریز ایتھکس میں ہم سے آگے نکل گئے اور انہوں نے صحیح اور غلط کی تمیز کر لی, ہم لوگ اس میں الجھ گئے. تو یہی ہے کہ اگر آپ فائدہ اٹھائیں کہ شہر میں چلغوزہ ہی نہیں ہے, لوگ رول رہے ہیں, وہ چلغوزہ ڈھونڈنے جاتے ہیں نہیں ملتا, تو وہ چلغوزہ جو 5000 کا وہ خرید سکتے تھے, اگر ہم 7000 بھی کہیں گے تو یہ بیچارے اور کس کے پاس جائیں گے. جہاں آپ کے دل میں استحصال کی نیت آ گئی, ایکسپلائٹ کرنے کی نیت آ گئی, لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی نیت آ گئی, آٹومیٹکلی وہ سود میں کنورٹ ہو جائے گا. تو مطلب بیسکلی سود کا رول ہے کہ آپ نے وہ نہیں کرنا, کسی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا, لیکن جائز پروفٹ لینا غلط نہیں ہے. تبھی تو تجارت میں نفع ہے. تجارت کیوں سب سے زیادہ رسک ایسے ہیں, کیونکہ اس میں ہوتا ہی نفع ہے. مطلب آپ ایک چیز مہنگی نہیں بیچیں گے تو تجارت کیسی, لیکن مہنگی جن کو بیچ رہے ہیں کیا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے؟ اگر آپ نے اس کی ویلیو میں اضافہ کیا ہے, میں اگر یہاں پڑی ہوئی یہ چیز 10 کی خریدوں اور 12 کی آگے بیچ دوں بغیر اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن کی, میں نے استحصال کیا ہے. ہاں لیکن میں وہ چیز لوں اور اس پہ 10 پیسے کا ایک خاص نام لکھ دوں اس بندے کا جس کو میں دے رہا ہوں. اب میں اس کو زیادہ کی بیچ دوں تو میں کو یار دیکھو میں تمہیں یہ چیز دے رہا ہوں, اس پہ تمہارا نام لکھا ہوا ہے, میں نے اس میں ویلیو ایڈ کی. اب ویلیو میں نے 10 پیسے کی ایڈ کی, لے 2 روپے لیے, چلتا ہے. اگر وہ اس کے لیے استحصال نہیں ہے, اگر ہو گیا یار یہ چیز تو مارکیٹ میں 11 روپے کی ملتی ہے, تم کیوں وہ کر رہے ہو, اور اگر اس کے پاس آپشن ہے, اگر اس کے پاس آپشن ہے وہ جا کے لے لے گا. اگر اس کے پاس آپشن نہیں ہے اور وہ مجبور ہے اور آپ پہ ثابت ہو گیا کہ وہ مجبور ہے, تو پھر اب وہی ذخیرہ اندوزی والی بات ہے. تجارت تو الاؤڈ ہے, ذخیرہ اندوزی مانا ہے کہ آپ اتنا ذخیرہ کر لو کہ جب حالات مشکل ہوں, لوگ مجبور ہوں, تو آ کے آپ کو ڈبل ریٹ دینے پہ تیار ہو جائیں. اب یہ یوٹیلیٹی نہیں ہے, یہ آپ نے غلط ٹائم کا انتظار کیا ہے تاکہ ایک ایکسٹرا یوٹیلیٹی کریٹ ہو اور آپ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں. تو اس لیے وہی بات ہے کہ پروفٹ لینا منع نہیں ہے, لیکن انڈیو پروفٹ جو کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ انڈیو ہے وہ نہیں. استحصال, ہاں استحصال بڑا ضروری ہے اور اس کے اندر سے آواز آ جاتی ہے. سر یہ جو انسٹالمنٹ پہ گاڑی بینک دیتا ہے وہ بھی, جی اب اگلے لیول پہ آتے ہیں نا, یہ چوتھی ٹرانزیکشن ہے, اسے کہتے ہیں اجارہ. اجارہ, اجارہ کیا ہے؟ اسلامک لیزنگ. اسلامک لیزنگ آپریٹنگ لیز کو کہتے ہیں, کرایہ. آپ ایک چیز خرید رہے ہیں اور وہ چیز آپ کی ملکیت نہیں بنتی, آپ اس کا کرایہ دیتے ہیں. اینڈ آف دا ٹینیور پہ وہ آپ کے ساتھ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں جس میں وہ چیز آپ کو دے دیتے ہیں. میں بینک کے پاس جاؤں, میں بینک سے کہوں کہ جی وہ مجھے آپ سے ہونڈا سٹی گاڑی چاہیے کرائے پہ. بینک ہے اچھا ہمیں سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کراؤ 6 لاکھ کا, 6 لاکھ ہمیں جمع کراؤ, ہم تمہیں گاڑی کرائے پہ دیتے ہیں. گاڑی مجھے دی, میں سے 50,000 روپے کرایہ لیتے رہے 5 سال, اور آپس میں طے کر لیا کہ دیکھو چونکہ تم ہمارے اچھے کسٹمر اور ہمارے ساتھ 5 سال کا ریلیشن رکھ رہے ہو, تو تمہارے جو ہم سیکیورٹی ڈپازٹ لے رہے ہیں تم سے اس چیز کا کہ تم ہماری گاڑی یوز کر رہے ہو اور تم لے کے بھاگ گئے, تو ہمارے پاس کچھ تو سیکیورٹی ہو, اس کی سیکیورٹی ڈپازٹ ہے, تم سے ہم 5 سال کرایہ لیتے رہیں گے,
یہ سیکیورٹی ڈپازٹ کا اس کرائے سے تعلق نہیں ہے. لیکن اینڈ پہ چونکہ گاڑی استعمال ہو چکی ہوگی 5 سال, اس کی وقت کم ہو گئی ہوگی, تو ہم آج طے کر لیتے ہیں اس وقت کی جو مرضی حالات ہو, ہم تم کو یہ گاڑی اس سیکیورٹی ڈپازٹ کے بدلے ہدیہ کر دیں گے. تمہارے پیسے ہمیں اور ہماری گاڑی تمہیں مل جائے گی. تو اب اگر ایک گاڑی اصل میں بینک کے نام پہ ہے, آپ کا بینک کے ساتھ کرائے کا ایگریمنٹ ہوا ہے, اور آپ کا بینک کے ساتھ ہبا کا ایگریمنٹ اینڈ آف ٹرانزیکشن پہ ہوا ہے, اور سیکیورٹی ڈپازٹ بھی دیا گیا ہے شروع میں, تو اس سے وہ اس کی اسلامک ٹرانزیکشن بن جاتی ہے. اب کچھ بینک کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کو گاڑی چاہیے, ٹھیک ہے آپ ہمارے نمائندے بن کے جاؤ اور گاڑی خرید لو اپنے نام پہ, پھر وہ گاڑی ہم اپنے پاس ڈاکومنٹس میں مارگیج پلیج کر لیں گے. وہاں کہانی خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ رسک اینڈ ریوارڈ جو ہے نا وہ آپ نے آگے ٹرانسفر کر دی. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ 1,20,000 میں 1 کروڑ نہیں دوں گا, میں 1 کروڑ کا سامان خریدوں گا, وہ سامان دے کے دوسرے سے کہوں گا اس سامان کی قیمت ہے 1 کروڑ 20 لاکھ, لیکن سال بعد تم دے دیں. صحیح ہو گیا تھا. اب اگر ایک بینک اپنے آپ کو اسلامک کہے اور آپ اس کے پاس جا کے کہیں میں نے مرابہ کی ٹرانزیکشن کرنی ہے, اس نے کہا ہاں جی مسئلہ کوئی نہیں, بس آپ کو پتا نا کہاں یوں پکڑ لیں بات برابر ہے, تو آپ کو کیا خریدنا ہے؟ آپ نے کہا میں نے یہ ڈیوائس خریدنی ہے 1 کروڑ کی آتی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہی خریدو گے نا, پکا وعدہ؟ آپ نے کہا پکا وعدہ. اس نے کہا یہ 1 کروڑ پکڑو, جا کے ہماری طرف سے خود خرید لو, دکھانا بھی مت ہمیں کہ کیا خریدا ہے, ہمیں تم پہ یقین ہے, بس واپسی تم نے 1 کروڑ 20 لاکھ دینے. تو ٹیکنیکلی آپ نے پیسہ دیا ہے, آپ نے جنس نہیں دی, اور نہ ہی وہ جنس خرید کے رسک اینڈ ریوارڈ اپنے پاس رکھے. بینک نے یہ 1 کروڑ کا مال خریدا ہوا تھا اور 2 دن بعد آپ کو ٹرانسفر کرنا تھا اور یہ جل گیا, بینک کا نقصان ہے. لیکن بینک نے اگر آپ کو 1 کروڑ دیا تھا اور آپ کے پاس پڑے جل گیا تو آپ کا نقصان ہے. استحصال ہو رہا ہے, جو وہ ہے صارف ہے اس کا استحصال ہو رہا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ ٹرانزیکشن کی صرف شکل بدل دینے سے, یعنی کہ پیسہ بینک اس بندے کو دے, اس سے چیز اٹھائے, وہ چیز آپ کو بیچے اور آپ سے بعد میں پیسے لے, یہ حلال ہو گیا. پیسہ آپ کو دے, آپ اسی بندے سے یہ چیز خریدو اور پتہ نہیں خریدو یا نہ خریدو, وہ تو بات کی بات ہو گئی, تو وہ حرام ہو گیا. کیونکہ آپ کو پیسہ ملا اور پیسے کے بدلے پیسہ لیا جا رہا ہے, آپ کو جنس نہیں ملی. رسک اینڈ ریوارڈ بینک نے اپنے پاس رکھے ہی نہیں, بینک نے رسک لیا ہی نہیں. بینک نے پیسہ دے کے کہا تم اچھا کرو اس کے ساتھ برا کرو, مجھے تم سے 1 کروڑ 20 لاکھ چاہیے ہی چاہیے. تو مرابہ میں ٹرانزیکشن کموڈیٹی پلیس کر دیتی ہے. اجارہ اسلامک لیزنگ ہوتا ہے جس میں کرائے کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور پھر کرائے کے ایگریمنٹ کے دوران مطلب وہ گاڑی تھرو آؤٹ بینک کی اونرشپ ہوتی ہے. اس گاڑی کا اگر کوئی نقصان ہو جائے, وہ گاڑی چوری ہو جائے, تو اس کے ذمہ نہیں پڑے گی جو اس کو استعمال کرا تھا, کیونکہ یہ کرائے کا ایگریمنٹ ہے. اگر بینک یہ کہے کہ بیچ میں چوری ہوگی تو آپ کی قسمت, تو پھر آپ کہیں گے پھر تم نے کس چیز کا رسک لیا, پھر اسلامک ٹرانزیکشن کہاں سے ہے؟ تو نارملی پھر اس کا کرایہ بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں رسک ان کا ہے. تو اگین اگر رسک اینڈ ریوارڈ ہو سارا, تو پھر یہ جو اجارہ ہے یہ اسلامک لیزنگ ہوتی ہے, جس میں چیز انسٹالمنٹ پہ لی جاتی ہے. یوں سمجھے کہ مرابحہ والی ٹرانزیکشن, لیکن اس کی قسطیں کر لی, اور اس میں پھر یہ کر لیا ہے کہ جی وہ چیز اینڈ تک ان کی ملکیت رہتی ہے اور آپ اس کو استعمال کرنے کے پیسے دیتے رہتے ہیں, اور اینڈ آف ٹینیور پہ آپ نے شروع میں جو رقم جمع کرائی ہے اس کے اگینسٹ آپ کو وہ چیز اینڈ پہ مل جاتی ہے. سر اس رسک کا کیا فائدہ, بینک کو کیا فائدہ ہے یہ رسک لینے کا؟ بینک کرایہ لے رہا ہے. زیادہ دیکھیں تجارت میں ایک بندے نے پیاز خریدے اکا سے اور بیچنے چلا گیا اس کو بکا میں, 40 روپے کے خریدے 1000 کلو پیاز, 40,000 روپے لگایا, 70,000 کے بیچنے کی نیت سے جا رہا ہے اور رستے میں ڈاکو پڑ گئے, نقصان اس کا. یہ جو 30 کا 40 کا 70 لے رہا ہے نا, وہ رسک اینڈ ریوارڈ کا لے رہا ہے کہ وہ پہلے انویسٹ کر رہا ہے, پہلے وہ ہمت کر رہا ہے, پہلے وہ انٹرپرینور بن کے رسک ٹیکنگ کر رہا ہے, اس ساری ٹرانزیکشن کی اونرشپ لے رہا ہے, اور آگے جا کے جب اسے بیچ دے گا تو اسے فائدہ, تو کبھی فائدہ ہوگا تو کبھی نقصان بھی ہو جایا کرے گا. ورنہ جو نان اسلامک سسٹم ہے اس میں ہمیشہ ساہوکار فائدے میں ہوتا ہے اور ہمیشہ جو نیچے والا بندہ ہے نا وہ پس رہا ہوتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو طاقتور ہے نا اس کو اگر وہ کما زیادہ رہا ہے تو پھر اس کو رسک بھی اس کی طرف زیادہ ہونا چاہیے. ایک چھوٹا بندہ اگر کم کما پا رہا ہے تو پھر اس کو رسک بھی اتنا ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے. انٹرسٹ والے سسٹم میں آپ نیچے والے بندے کے اوپر رسک ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اوپر والا بندہ امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے اور نیچے والا پستا چلا جاتا ہے. وہ پھر اپنے وہ انٹرسٹ اور انٹرسٹ در انٹرسٹ ہی بیچارہ پے کرنے کی پوزیشن میں وہ رہتا ہے. یہ جا رہا ہے. پھر آتا ہے سکوک, بڑا مزے کا انسٹرومنٹ ہے. جی سر کوئی اگر ہم بائک وغیرہ خرید لیجیے کمپنی سے ہی خرید لیں لیکن وہ انٹرسٹ نہ لے رہی ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ انسٹالمنٹس کی فیسلٹی دے رہی ہو, ٹھیک ہے,
اور جب ہم سیکورٹی ڈپازٹ وغیرہ کریں اسی وقت وہ ہمارے نام کرتے ہیں. جی اب اگین وہی بات ہے کہ وہ چیز اگر انہوں نے شروع سے ہمارے نام کر دی تو انہوں نے رسک نہیں لیا, لیکن وہ انٹرسٹ بھی تو نہیں لیتے. ہاں اب وہ آپ کو اگر یوٹیلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, جو چیز جتنے کی ہے اتنے کی ہی قسطوں میں توڑ کے دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب انہوں نے پیسوں پہ پیسہ نہیں لیا. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ اضافی پیسہ لے تو کیا وہ انٹرسٹ کی ڈیفینیشن میں آیا یا نہیں آیا, لیکن اگر انہوں نے آپ کو اپنا کسٹمر بنانے کے لیے کہا کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں, یہ ہے 40,000 کی چیز, ملے گی بھی 40,000 کی, آج 10,000 دے دو, سال تک قسطیں دیتے رہنا اور یہ ہم آپ کے نام کر دیتے ہیں, بس آپ کا ایک سیکیورٹی بانڈ سائن کروا لیتے ہیں کہ اگر آپ بھاگ گئے یا کیا ہوا تو ہم عدالت جا کے آپ کو پکڑ سکیں. تو اگر وہ اضافی نہیں لے رہے تو اس کا مطلب وہ انٹرسٹ کی طرف نہیں گئے. انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے اپنا کسٹمر بڑھایا, اپنے نمبر آف کسٹمر سے اپنا پروفٹ بڑھانے کی کوشش کی. جلدی سے آگے چلتے ہیں, پھر 3:15 ہو جانے پھر مجھے بھاگنا پڑے گا دوسرے کیمپس. سکوک, اسلامک بانڈز. اسلامک بانڈ کیا ہے؟ اسلامک بانڈ یہ ہے کہ سارے لوگ مل کے ایک انسٹرومنٹ میں حصے دار بن جائیں. میں نے آپ سب لوگوں سے کہا کہ ہاں بھائی ایک بزنس ہے 1 کروڑ کا, وہ کریں گے نا بڑا فائدہ ہوگا. آپ نے کہا جی 1 کروڑ تو میرے پاس نہیں ہے, یہ بھائی نے کہا, یہ بھائی نے کہا, یہ بھائی نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا اچھا کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس 5,000 ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس 10,000 ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس 4 لاکھ ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس اتنے ہیں, میرے پاس اتنے ہیں. میں نے کہا اچھا کام کرتا ہوں, 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے, میں اس 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کو نا 100 روپے کے 1 لاکھ ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں. اب آپ لوگوں نے جتنے پیسے دیے نا تقسیم 100, آپ کے پاس اتنے ٹکڑے آ جائیں گے. یہ بھائی نے کہا سر میرے پاس 5,000 ہیں. میں نے کہا 50 ٹکڑے آپ کے ہوئے. یہ بھائی نے کہا میرے پاس 3 لاکھ ہیں. میں نے کہا 3,000 ٹکڑے آپ کے ہوئے, جیسے شیئرز ہوتے ہیں. اب اس 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ میں ہو گئے سارے حصے دار, اور آپ سب کے ہاتھ میں جو شیئر ہے, جو سکوک ہے, اس کی ویلیو ہے 100 روپیہ. ہر بندے کی فیس ویلیو, جتنے شیئر ہیں, جس کے پاس 10 شیئر ہیں اس کے پاس 10 × 100, جس کے پاس 500 شیئر ہیں, اس طرح سے کر کے. اور میں نے آپ سب کو بتایا کہ دیکھو یہ اسلامک انسٹرومنٹ ہے, اس کی قیمت گر بھی سکتی ہے, اوپر بھی آ سکتی ہے, نفع نقصان ہم سب حصے دار. آپ نے کہا سر بس مسئلہ کوئی نہیں, ہم حصے دار. میں نے وہ 1 کروڑ روپیہ اٹھا کے انویسٹ کر دیا. میں سروس پرووائڈر ہوں, میں آپ کے پیسے کو مینیج کر رہا ہوں. میں نے وہ 1 کروڑ انویسٹ کر دیا اور وہاں مجھے ہو گیا 1 کروڑ 21 لاکھ, مطلب اس میں 21 لاکھ کا نفع آ گیا. میں نے آپ سے پہلے سے طے کیا ہوا تھا کہ میرے سروس چارجز ہوں گے, جتنا پروفٹ ہوگا اس کا اتنا % میرا سروس چارجز ہوں گے. تو طے ہوا تھا کہ جو پروفٹ ہوگا اس کا 5% میرے سروس چارجز ہوں گے. تو 20-21 لاکھ کا پروفٹ ہوا, 5% میں نے کہا جی 1 لاکھ روپیہ میرے سروس چارجز مائنس ہوئے. اب آپ کا 1 کروڑ کہاں تک پہنچ گیا؟ 20 لاکھ. 1 کروڑ 20 لاکھ. اس کا مطلب ہے آپ سب کے ہاتھ میں موجود جو کاغذ 100 روپے کا تھا نا, وہ بیٹھے بیٹھے 120 روپے کا ہو گیا. آپ کے کاغذ کی ویلیو چینج ہو گئی. آپ اگر اس وقت مجھے آ کے سال بعد 6 مہینے بعد مجھے کہتے ہیں سر یہ کاغذ میرے سے لے لیں اور مجھے پیسے دے دیں, تو آپ کو اس وقت کاغذ کی بریک اپ ویلیو ملے گی, فیس ویلیو نہیں ملے گی. بریک اپ ویلیو یعنی کہ نیٹ ایسٹ ڈیوائڈ بائی نمبر آف سیکیورٹی. تو اگر میرے نیٹ ایسٹ 1 کروڑ 20 لاکھ کے ہیں اور ٹوٹل سرٹیفکیٹ جو ہے جب میں اس پہ ڈیوائڈ کروں تو پتہ ہی لگا کہ اب ایک سرٹیفکیٹ کی ویلیو ہو گئی 120 روپے. اب آپ کو 120 روپے پڑے گا. ہاں اگر یہ نقصان ہو گیا ہوتا, میرا 1 کروڑ 90 لاکھ پہ چلا گیا ہوتا, اب سروس چارجز مجھے ملے یا نہ ملے اس کی کلوز رکھی جا سکتی ہے کہ لاس ہوگا تو کیا ہوگا, اور پہلے سے ایگری کیا وہ. تو فرض کریں اب آپ کا 1 کروڑ 90 لاکھ پہ چلا گیا ہے, تو آپ سب لوگوں کے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس کی بریک اپ ویلیو ہو گئی ہے 90 روپیہ. یہ کاغذ آپ مجھے دیں یا مارکیٹ میں کسی کو دیں, یہ 90 روپے کا ہے. ٹیکنیکلی آپ کا پروفٹ, آپ کا لاس, ٹوٹل ٹرانزیکشن کا ٹوٹل پروفٹ اور ٹوٹل لاس ان انسٹرومنٹس میں ہی پلس مائنس ہو رہا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ پیسہ دینے والے کو صرف پروفٹ ملے, لاس نہ ملے. پیسہ دینے والے کو پروفٹ میں بھی حصہ مل رہا ہے, لاس میں بھی حصہ مل رہا ہے, اور جو سروس پرووائڈ کر کے آپ کے پیسے کو مینیج کر رہا تھا اس کو اپنے سروس کی ریزنیبل ریمونریشن بھی مل گئی جو اس نے سروس پرووائڈ کی تھی. تو اکثر جو میوچل فنڈز ہیں اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں, یہ اس پیٹرن پہ چلتے ہیں. سکوک اس پیٹرن پہ چلتے ہیں. اسلامک بانڈز بیسیکلی سکوک از اسلامک بانڈ. جی وہاں بھائی نے سر اگر یہ جس طرح 120 روپے کا ہو گیا ہے کاغذ ہمارا, ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں پروفٹ چاہیے ہمارا کاغذ ہو کے 20 روپے ہمیں مل جائیں جس طرح. نہیں, اصل میں آپ کو جو پروفٹ چاہیے نا, تو آپ کو یہ کاغذ ریڈیم کرنا ہوگا. یہ کاغذ دے کے آپ 120 لے لیں, آپ کو اس کی ملکیت ٹرانسفر کرنا. جب آپ کہتے ہیں کہ میں فنڈز میں موجود پروفٹس لوں, تو بیسیکلی وہ پھر پروفٹس نہیں, پھر آپ اس میں ہو سکتا ہے کہ سکوک پہ آپس میں کوئی ڈیویڈنڈ ریشو بھی طے ہو جائے,
لیکن کامنلی ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنی پوری ویلیو یا ملتی ہے یا مطلب آپ کسی اور کو بیچتے ہو. اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو اگر پروفٹ چاہیے تھا, آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں 10, تو آپ ایک کام کریں 2 بیچ دیں, 2 بیچ دیں اس انفلیٹڈ اماؤنٹ پہ, آپ کو آپ کے حصے کا ڈیویڈنڈ مل گیا, اور جو بچے ہوئے ہیں ان کی ٹوٹل ویلیو آپ کی پرانی فیس ویلیو کے برابر ہو جائے گی. تو آپ خود ہی سے کاغذ سے کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. تو سر یہ جو کمپنی ڈیویڈنڈ دے رہی ہے پھر, جی بالکل, میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ شیئر سکوک ہے, مطلب میں صرف سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ جیسے شیئر میں ہوتا ہے ویسے شیئر میں ایک اور چیز ہے. شیئر میں آپ ایک کمپنی میں ملکیت رکھتے ہیں, دوسرا شیئر میں نا اس شیئر کی مارکیٹ میں ایک ویلیو چل رہی ہے, اور وہ ویلیو اسپیکولیشن سے چل رہی ہے, کبھی بھی اوپر ہو جاتا ہے کبھی بھی نیچے ہو جاتا ہے. اس کا کمپنی میں رکھے ہوئے اصل پیسے سے کوئی تعلق نہیں. میرے ہاتھ میں آیا ہوا 100 روپے والا سکوک میں آپ کو 120 کا اس لیے کر کے دے سکا کہ میں نے نیٹ ایسیٹس 120 تک پہنچا دی ہے. وہ 190 کا اس لیے ہو گیا کہ میری صحیح پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے, جبکہ آپ میرے پہ ٹرسٹ کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں, میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ غلطی میرے کھاتے پڑ جائے. میری غلطی یا نقصان پہ بھی آپ لوگ برابر کے حصے دار, اور میرے فائدے پہ بھی آپ لوگ حصے دار. تو پھر اسلامک سکوک جو ہے یہ بانڈز اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی فیس ویلیو ہی ان کی بریک اپ ویلیو بن جاتی ہے. یعنی کہ پھر ہم کہتے ہیں اس میں فیس ویلیو کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جب بھی کسی نے سکوک خریدنا اس کی اس دن بریک اپ ویلیو کیا وہ اس پر خرید سکتا ہے. جس نے جس دن بیچنا ہو اس دن کے نیٹ ایسٹس آف دیٹ پروجیکٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف سیکیورٹیز جو ایشو ہوئی ہیں وہ بریک اپ ویلیو پھر مل رہی ہوتی ہے. تو اس سے نفع نقصان آٹومیٹکلی اس کاغذ کے اندر ایڈجسٹ ہو رہا ہوتا ہے آٹومیٹکلی. تو یہ 5 طرح کے بیسک اسلامک موڈز ہیں. اگر یہ صحیح طریقے سے چل رہے ہو تو یہ حلال ہے. لیکن اگر اس میں صرف ڈرامے بازی کی جا رہی ہو, جان کے صرف کاغذ کی شکل پلٹ دی جا رہی ہو, وہی بات ہے کہ یہ بینک نے خریدنے تھے اور بینک نے آپ کو کاغذ پہ لکھ کے دے دیا جاؤ تم میرے وکیل بن کے میرے ایجنٹ بن کے خرید کے اپنے آپ کو بیچ دو. اکثر بینک اس طرح کی ڈرامے بازی بھی کرتے ہیں, وہ غلط ہو جاتا ہے. جی سر, سیل پرچیز آف لینڈ کے بارے میں کچھ بتا دیں. اس میں کیا غلط ہے؟ آپ زمین خرید رہے ہیں, مطلب وہ پڑے پڑے اپریشیٹ ہو جاتی ہے لینڈ, نہ ہم اس میں کوئی مطلب ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, اصل میں دیکھیں بات یہ نہیں ہے, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ خود بخود اگر کوئی اضافہ ہو تو وہ آپ کو نہیں چاہیے. ایک کانسیپٹ ہے جو بڑے کم لوگ اپلائی کرتے ہیں. قرآن نے بتایا بوٹی, خمس, 1/5 آف مال غنیمت. ایک ایسی اماؤنٹ, ایک ایسی چیز جو آپ کو بغیر محنت کیے مل گئی, یا جتنی آپ نے محنت کی تھی اس سے کہیں زیادہ مل گئی, وہ پھر ایک ایب نارمل گین کاؤنٹ ہوتا ہے. دفینہ نکل آیا, کوئی آپ کے گھر کے نیچے سے سونا نکل آیا, آپ کو جنگ میں مال غنیمت مل گیا. آپ نے جنگ اس لیے لڑی تھی کہ اسلام کا غلبہ ہو, لیکن آپ کو وہاں پہ لوگوں کی تلواریں مل گئیں, لوگوں کی ڈھالیں مل گئیں, اس پہ پھر خمس ہوتا ہے. بوٹی مطلب قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مال کا 5واں حصہ 20%, جیسے زکوٰۃ 2.5% ہے نا, تو خمس 20%, 5واں حصہ. تو اگر آپ کا مال اچانک سے اپریشیٹ کر گیا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جب تمہیں قسمت کی وجہ سے ملا ہے تو اس میں اور لوگوں کا بھی حق ہے. پھر آپ اس کا خمس ادا کرتے ہیں. پھر اس کے ایک پورے سسٹم ہے کہ کن کن لوگوں کو خمس دیا جا سکتا ہے, کن لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. ان کو پہنچایا, آپ نے اپنے مال کو صاف کر لیا, جیسے زکوٰۃ مال کو صاف کرتی ہے. تو جو اضافی زکوٰۃ ہے نارمل آپ کے جو ریزروز ہیں ان کے اوپر, جو نارمل آپ کی جو ایسیٹس کی ایکومولیشن ان کے اوپر. خمس ہے آپ کا جتنا ایب نارمل گین ہوا ہے نا, اس کا 20% اگر آپ وہ خمس کے طریقے سے ادا کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا مال صاف ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ پھر اضافی آپ کو قسمت کی وجہ سے ملا اور آپ کا کوئی کمال نہیں تھا, لیکن آپ نے اس میں سے اللہ کے حصے کا نکال دیا, تو اب وہ آپ کے اوپر جائز ہو گیا. اگر خمس نہ نکالے تب تو وہ مال پاک. اب اگین وہی بات ہے کہ یہ ایک اتنی سمپل کہانی نہیں ہے, اس میں پھر فرقہ ٹو فرقہ ویری کرتا ہے. کسی کے خمس کے کچھ اور قوانین ہے, کسی کے خمس کے کچھ اور قوانین ہے. تو ادھر میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ ایک دفعہ پھر آپ جس بھی مسلک کو فالو کر رہے ہیں وہاں دیکھیں کہ اس کے رولز کیا ہیں احادیث کے مطابق. قرآن نے خمس کا ہوگا, وہی بات ہے کہ جب قرآن میں ایک چیز کلیئرٹی سے ہے تو خمس ڈز ایگزسٹ. خمس کے رولز اگر قرآن میں نظر نہیں آ رہے تو پھر ہم دیکھیں گے حدیث میں کس طرح سے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں صحیح ستہ سے دیکھوں گا, ہو سکتا ہے ایک بھائی کہیں کہ میں کتب اربع سے دیکھوں گا, الگ الگ جگہ, تو وہاں فرق ہو سکتا ہے. قرآن شکر ہے سب کا سیم ہے. زیادہ سے زیادہ اس کے ترجمے میں بریکٹیں لگا کے گڑبڑ کر سکتے ہیں, لیکن بائی لفظی ترجمہ جو ہے وہ لوگ نہیں چینج کر سکتے. سر میں نے یہ اس لیے سوال پوچھا سیل پرچیز کا کہ آج کل بے وجہ مطلب لینڈ کی اپریسیشن سے نا غریب لوگوں کے لیے نا وہ
زمین خریدنا بہت مشکل ہو گیا. بالکل صحیح کہا. تو یہ مجھے تھوڑا لگتا ہے کیونکہ کوئی اصل میں بے وجہ لینڈ اپریشیٹ نہیں کر رہی, ایک مافیا کام کر رہا ہے پیچھے جو اس چیز کو بڑھایا جا رہا ہے. تو واقعی ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے وہ چیز. اصل میں انفلیشن آتی ہی تب ہے جب آپ کے پیسے کی بینک کو اتنا سونا نہیں رکھا ہوا ہوتا ہے. جو ہمارا نظام ہے نا, اس میں اگر پیچھے اتنا ہی سونا ہو جتنے کاغذ ایشو کر رہے ہیں تو انفلیشن آئی نا. میں کئی ملکوں میں ایک سے زیادہ دفعہ جب گیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں 2 سال گزرنے کے بعد اس ملک میں پہنچا ہوں تو 2 سال پہلے جو چیز جتنے رنگٹ کی تھی, جتنی اس لوکل کرنسی کی تھی, 2 سال بعد بھی اتنی کی تھی, لیکن ہمیں اس لیے مہنگی مل رہی تھی کہ ہمارے ملک کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی تھی. تو دنیا نے بڑے عرصے سے, مطلب برگر $4 کا پچھلے 25 سال سے امریکہ میں ایک ہی جگہ پہ فکس ہے کہ $4 کا. تو افراط زر بھی وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ ہماری اپنی پوزیشن کمزور ہوتی ہے اور ہم ایک ایسا کرنسی چھاپ لیتے ہیں جس کے بیک پہ اتنا گولڈ نہیں ہوتا. یہ کہانی تھوڑی سی اور ہوتا لگتی ہے, اس میں اکنامکس کی ذرا کچھ اور پیچیدہ. میں اصل میں تھوڑا سا مطلب شوق رکھتا ہوں تو اس لیے بتا رہا ہوں, لیکن کہنے کا مطلب یہ اتنی سمپل نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت سارے اور ویریبلس بھی ہیں. تو میرے خیال میں پھر اب 3:15 ہو گئے. تو ہم نے اسلامک انسٹرومنٹ پہ بات کی. تو اسٹاک ایکسچینج حلال ہے یا نہیں؟ اگر ایک کمپنی صحیح ہے اور وہ ایکویٹی پہ بیس کر رہی ہے اور آپ اس کمپنی میں یہ سوچ کے لگاتے ہیں کہ میں ایک بزنس میں انویسٹ کروں اور اس بزنس سے آنے والا نفع نقصان میں کماؤں گا, تو یہ نیت اور اس پہ کمایا جانے والا ڈیویڈنڈ اور ضرورت پڑنے پہ اگر بیچنے پہ آپ کو کوئی نفع ہو گیا شیئر تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, کمپنی جائے بھاڑ میں, یہ کاغذ اس وقت مارکیٹ میں بڑا اونچا جا رہا ہے, میں یہ کاغذ پکڑ لوں, جب یہ مزید اونچا ہو تو میں فائدہ اٹھا کے اس میں کما جاؤں. جب آپ اس کاغذ کو کاغذ کے طور پہ لے رہے ہیں نا, کموڈٹی نہیں لے رہے آپ, اس کے پیچھے جو اصل سینس ہے, مطلب وہ جو جیسے نا سکوک میں آپ ایک پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے تھے, تو جب آپ پروجیکٹ میں انویسٹ کے بجائے مارکیٹ کے جو اونچ نیچ سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی نیت خراب ہو جاتی ہے, وہاں وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. تو جو لانگ ٹرم میں شیئر انویسٹ کرے, نارملی لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم سال رکھے. اگر شیئر اس نیت سے لیا جائے کہ اس کو سال رکھا جائے, یا جیسے زمین ہے, زمین اس لیے لی جائے کہ ابھی مہنگی ہو رہی ہے, لے لوں اور فوراً سے بیچ دوں گا, تو وہ استحصال والی سائڈ پہ آتا ہے. اور آپ نے زمین اس لیے لی کہ میں نے خود رہنے اور 3-4 سال رہے اور اس کے بعد سوچا کہ ہم کسی اور علاقے میں جائیں, اور اب زمین بیچی ہے, اب یہ استحصال کے لیے نہیں بیچی ہے. تو اس لیے اعمال کا دار و مدار نیت جو ہے نا اس پہ ہے. تو اسلام نے زیادہ تر جگہ پہ نا ایک بڑا مزے کا پروٹوکول دے دیا ہے کہ نیت آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر نیت صاف ہے, وہی بات ہے کہ نیک نیتی سے اگر میں کلاس پڑھا رہا ہوں تو وہ حلال ہے, اور اگر میری نیت چال بازی کی ہے, دھوکہ دینے کی ہے, فراڈ کرنے کی ہے. بھائی فار ایگزامپل یہ کلاس چل رہی تھی پوسٹ ریزلٹ والے, میں نے دیکھا کہ جی یہ کلاس میں ان کو ریویژن کرانی ہے, پوسٹ ریزلٹ کے بچے آئیں گے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا, میں نے کالج سے کہا اس میں پوسٹ ریزلٹ بٹھا لیں. اگر نیت یہ تھی کہ بچوں کو فائدہ ہو جائے, اور میں نے یہ نیت نہیں رکھی تھی کہ پوسٹ ریزلٹ کے آئیں گے, میں کالج سے کہوں گا ایکسٹرا بچے آئے ہیں, مجھے کمیشن دیں, مجھے پرسنٹیج دیں, میں زیادہ پیسے مانگوں فلانا, اگر یہ نیت ہوتی تو وہی والی چیز غلط ہو جاتی. اور جب نیت صرف کرنے کی تھی پرانے بچوں کو بھی اور نئے بچوں کو بھی کہ اگر میرا ٹائم لگ رہا ہے اور میں نے کلاس میں پڑھانا ہی ہے, اور اس دفعہ بچے کم ہیں سبجیکٹ میں, تو پوسٹ والے آ کے بھی ایڈجسٹ ہو کے ان کا بھی فائدہ ہو جائے اور سب کو فائدہ ہو جائے, اور اس کی عوض میں کوئی اضافی پیسے کالج سے نہیں مانگ رہا, تو میں نے استحصال نہیں کیا, میں نے فائدہ کرنے کی کوشش کی. یہی پیچھے اگر میری یہ نیت ہوتی کہ میں کالج سے جا کے کہوں پوسٹ ریزلٹ تو ایک الگ کلاس ہوتی ہے, اس کے تو مجھے الگ سے پیسے چاہیے ہوں گے, اور یہ تو میرا ٹیلنٹ ہے نا کہ میں ایک ہی کلاس میں دونوں کو ایڈجسٹ کر لوں, تو مجھے اس ٹیلنٹ کے پیسے چاہیے, تو اس کا مطلب ہے میں چلا گیا تھا استحصال کی طرف. سیم ٹرانزیکشن میں نیت سے فرق پڑ جاتا ہے. تو نیت مطلب یہ سمپل بات نہیں ہے, اعمال کا دار مدار نیت پہ, یہ بڑی کمال بات ہے. تو ہر انسان کو کوئی بھی ایکٹ کرتے ہوئے اسے خود پتہ ہوتا ہے اس کی نیت کیا ہے, اور وہی بات ہے کہ غلط اور صحیح کا جو میزان ہے نا وہ اندر ہے, کنفرم پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ غلط کر رہا ہے. تو جہاں آپ کو پتہ لگے آپ غلط کر رہے ہیں تو تھوڑا سا رک جائے, تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیں اس ٹرانزیکشن کو, جیسے آپ نے کہا. تو سیل کرتے ہوئے جہاں آپ کو لگے کہ نہیں یار یہ اب واقعی ناانصافی ہو رہی ہے, تو وہ ناانصافی نا مطلب اللہ نے ایک رول دیا, وہ کہتے ہیں سود مال کو گھٹاتا ہے, تجارت بڑھا دیتی ہے. حالانکہ الٹا حساب ہے, دکھ رہا ہوتا ہے کہ سود سے مال بڑھے گا لیکن وہ گھٹ رہا ہوتا ہے. برکت نا بڑی خوبصورت چیز ہے, نیک نیتی سے چلنا شروع کریں, لائف میں ایسی ایسی برکت ملے گی. برکت صرف پیسوں کی برکت نہیں ہوتی, سکون, اطمینان, اچھی اولاد, اچھی بیوی, گھر والوں کا آپ سے مطمئن رہنا, آپ کے معاملات زندگی کے آسان ہو جانا, لوگوں کی نظر میں آپ کا معتبر ہو جانا, آپ کو دعا ملنا, آپ کے بہت سارے معاملات, بہت ساری بلائیں آپ کو آنے سے پہلے ٹل جانا. نظر نہیں آ رہا ہوتا
लेकिन टल जाती हैं, तो बड़ी अच्छी बरकत ऐड हो जाती है अगर नीयत जिंदगी में अच्छी हो। तो कभी भी मेहनत करें, कहीं पे भी जाएं, जो भी है नीयत अच्छी रखें, और एक दफ़ा हो सके तो, अब आगे रमज़ान भी आने वाला है, इस रमज़ान कोशिश करें हर दिन 100 पारा पढ़े ना, तो जो स्लो रीडर भी है ना वो 50 से 55 मिनट में कुरान पढ़ सकता है अगर सिर्फ उर्दू पढ़ी जाए। एक दफ़ा, सिर्फ मेरे कहने पे ना, एक दफ़ा सिर्फ उर्दू में कुरान पढ़ लें, आपको लगेगा कि आपको मौलवी ने बड़ा दूर रखा था इस किताब से। इतने खुल्लम खुल्ला रूल्स हैं कि जायदाद की तकसीम तक की परसेंटेजेस और 1/3 और 4/3, 3/4 और फलाना एक एक लेवल डिफाइन किया हुआ है। इस हद तक चीजें क्लियर है। ठीक है जी, आप लोगों का काफी टाइम हमने कंज्यूम किया। कौन से चैप्टर का टेस्ट है भला? चैप्टर 2 और चैप्टर 5 ऐड, मतलब थोड़ा सा तो वो तकलीफ तो ऐड हो ना, खाली 5 के साथ नहीं ना बनाना। ठीक है।